الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز بچوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک ایسی مجلس میں شرکت کا موقع عنایت کیا جس کا تعلق سب سے اچھی کتاب، سب سے محفوظ کتاب، سب سے سچی کتاب سے. یقیناً ہم ہوں یا آپ ہوں بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن جب دونوں کو عملی ترازو میں تولا جاتا ہے تو کہنے والا بھی کم اترتا ہے، سننے والے بھی کم اترتے ہیں. اس لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان سے کچھ مفید باتیں کہلوا دیں جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو، میرے لیے بھی کارآمد ہو، اور ہم دونوں کو اللہ جل شانہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہر وقت ہمارے اوپر برستی رہتی. دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں مہیا کی، دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت نعمتیں برستی رہی. اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں یقیناً نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آج کا دور جو سائنس کا دور کہلاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، جس دور میں مہینے کا کام ہفتے میں کیا جاتا ہے، ہفتے کا کام دن بھر میں کیا جاتا ہے، دن بھر کا کام گھنٹوں میں کیا جاتا ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کیا جاتا ہے، ایسے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو شاید آج کا انسان یہ تسلیم نہ کرے. لیکن یہ بات ابو ذر نہیں کہتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، سنوارا ہے، جو اس پوری کائنات کا نظام اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہوئے ہے، اس کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پیشانی سے لے کر پیر تک اس پوری کائنات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، زمین کی طرف نگاہ اٹھائیے، ہر طرف اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کہیں اللہ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کہیں اللہ کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کہیں اللہ کہتے ہیں واللہ اخرج
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اگر آپ اپنی ذات پر غور کریں، پیشانی کے بال سے لے کر ناخن کے آخری حصے تک اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی بے شمار نعمت ہیں. کچھ ہم کو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، کچھ نعمتیں اللہ کی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کچھ نعمتوں کو زبان سے چکھتے ہیں، کچھ نعمتوں کو ہاتھ سے چھو کے معلوم کرتے ہیں. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت میں صرف 2 نعمتوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے نعمت اسلام. اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور اللہ نے جو ہم کو اور آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے وہ نعمت ایک طرف. اس کا ہم شکر اگر زندگی بھر ادا کریں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ نعمت چونکہ ہم کو مفت میں ملی ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نعمت کوئی بڑی نہیں ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقاعدہ نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کی ہیں، اپنی اولاد کی اسلام اور دین کی فکر بھی کی ہے اور پوری توجہ کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد ایک زمانے کے بعد دیا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً 90 سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، بیوی کی عمر 85 سے اوپر تھی. اس عمر میں عام طور سے اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن نبیوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب اس دل سے آواز نکلتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جب یہ ہاتھ رب کائنات کے سامنے اٹھتے ہیں تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی میں مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھ کو سوچتا ہے اور کہتا ہے 56 کروڑ کی چوتھائی ہے. کہاں چوتھائی مانگ رہے ہیں؟ یا پورا مانگیے نا، 56 نہیں پورا 100 مانگیے، اس سے زیادہ. اور اللہ کے بہت سے بندوں نے مانگا، اللہ نے دیا. حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ وقت تھے. حضرت سلیمان کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا تھا. حضرت سلیمان بھی ایک بندے خدا ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے کہا رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میرے خالق اور مالک، ہاتھ میں نے آپ کے سامنے پھیلایا ہے، مجھے ایک ایسا ملک دے دیجئے جیسا ملک کسی اور کو مت دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بہت بڑے داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں. جو کچھ کسی کو ملا ہے آپ نے دیا ہے، اس لیے سلیمان آپ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے دیا، جنات کو تابع کر دیا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، تخت پر بیٹھتے، ہوا کو اشارہ کرتے، جہاں چاہتے چلے. اور ہوا صبح کا جو سہانا وقت ہوتا ہے، اس سہانے وقت میں حضرت سلیمان 1 مہینے کا سفر کر لیا کرتے ہیں. شام کا جو وقت سہانا ہوتا ہے عصر کے بعد سے غروب تک، اس تھوڑے سے وقت میں باقاعدہ 1 مہینے کا سفر طے کر دیتے. وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا. لوگ قدموں پر چلتے تھے، لوگ گھوڑوں پر چلتے تھے، لوگ اونٹ پر چلتے تھے. اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، اس وقت اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں. لیکن اللہ نے ان کو دیا تھا اور اللہ سے مانگا تھا. انہوں نے اس یقین کے ساتھ مانگا تھا کہ اللہ ضرور دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی. اس عمر میں اولاد عام طور سے ہوتی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے بھی ہاتھ پھیلایا رب ہب لی من الصالحین. اے میرے پروردگار، مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر. صرف اولاد کی دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صالح اور نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی. سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انبیاء دعائیں کرتے تھے، کس طرح سے اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اس کے آداب کیا تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے سنتے تھے. سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں
کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، سر کے بال، تمام بال سفید ہو گئے ہیں. اس عمر میں عام طور سے اولاد ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان ہڈیوں میں جو بودا ہے اس کے اندر کھوکھلا پن پیدا ہو گیا ہے، وہ قوت اور طاقت نہیں رہی. لیکن آپ تو سب سے بڑے طاقتور ہیں. زکریا نے جب بھی ہاتھ پھیلایا ہے آپ نے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے. انہوں نے بھی کہا اے میرے پروردگار ایک اولاد عطا کر جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو، اور میرے خاندان میں جو علوم نبوت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، اے اللہ وہ تمام علوم نبوت کو اس اولاد کو عطا کر. جب دل سے دعا نکلتی ہے، پورے یقین کے ساتھ نکلتی ہے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا میں نے تم کو بشارت اور خوشخبری سنا دی ہے، میں تم کو ایک اولاد دوں گا. اللہ نے خود نام رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ. اس کا مطلب ہے وہ بچہ زندہ رہے گا، اس کو ہم حیات عطا کریں گے، اور وہ آپ کے علوم نبوت کا وارث ہوگا. اس کے اندر جو صفات ہوں گی وہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو اولاد مل جائے اس کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا چاہیے. آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اگر اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، اچھی گاڑی میں گھما دیا، کچھ بینک بیلنس اس کے لیے جمع کر دیا، اس کے لیے زمین خرید دی، گویا اس کا حق ادا ہو گیا. نہیں، اس دنیا میں آئے ہیں آپ، یہ دارالاسباب ہے. اسباب اختیار کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، شاندار اس کے لیے کوٹھی بنوائیے، شاندار اس کے لیے بنگلہ بنائیے، شاندار اس کو گاڑیاں دیجیے، شاندار ساری چیزیں کر دیجیے، اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، اچھا مکان اس کے لیے بنائیے. لیکن اس کی فکر پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ اللہ کا معیار ہے کامیابی کا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں مکان اگر ہم کو مل گیا، گاڑی اگر ہم کو مل گئی، یا کوئی آدمی پڑھنے کے بعد نوکری اس کو مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، تو سمجھتا ہے بس ہم سے بڑا ہو. اتنا غرور اور تکبر آ جاتا ہے. بندہ خدا ہے لیکن خدا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ کہتے تم بندہ خدا ہو، بندہ خدا بن کے رہو. ایک شخص غلام تھا، اس کے مالک نے کہا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلا دیں گے. کہا کیا پہنو گے؟ کہا جو آپ پہنا دیں گے. کہا کہاں رہو گے؟ کہا جو آپ مکان دیں گے اسی میں میں رہوں گا. تو اس شخص نے کہا، مالک نے کہا تمہاری کوئی اپنی خواہش نہیں ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، مالک جو دے دے گا وہی میرا. جب ہم آپ بندے خدا ہیں، اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دے دیا، یقینی طور پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اولاد مل گئی، اس اولاد کے لیے سارا نظم کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا. اسلام کبھی نہیں کرتا. اسلام تو کہتا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوب کھائیے، خوب پیجیے، بس ایک چیز کا خیال رکھیے، اسراف مت کیجیے، بیجا مت خرچ کیجیے. بیجا ہر وقت کھانے کی فکر ہو. حرام جو چیزیں ہیں اس کو مت کھائیے، حلال جو ہے اس کو اپنے اوپر حرام مت قرار دیجیے. کسی وجہ سے آپ نہ کھائیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز آپ اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو آپ حلال نہیں قرار دے سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم آپ بندے خدا ہیں، اللہ کے احکامات کے ہم اور آپ تابع ہیں. حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں.
اور وہ بھی نبی تھے. تو یہ نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. مشتہا خود سے نبی ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا اور حضرت یعقوب تو اپنی تمام اولاد کو بلا کر ایک نصیحت کی, یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے لاڈلو, اے میرے نفل جگرو, اے میرے جگر کے ٹکڑوں, تم کو صرف ایک بات کی میں نصیحت کرتا ہوں, اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے, اسی دین پر جینا اور اسی دین پر مرنا. جب تک دنیا میں رہو دین پر قائم رہو, اور جب دنیا سے جانے لگو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زبان پر وہی کلمہ ہو جس کلمہ کو پڑھ کر آپ اسلام قبول کیے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں. کیا نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے, ابراہیم نبی, اسماعیل نبی, اسحاق نبی, یعقوب نبی, یوسف نبی, پورا خاندان نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. کیا وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکا شرک اختیار کرے گا, کوئی لڑکا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا؟ کبھی نہیں. لیکن ان نبیوں نے باقاعدہ اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹا تمہارے لیے اللہ نے دین کو پسند کیا ہے, تم بھی اسی دین کو پسند کرو, اسی پر جیو, اسی پر. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب جانے کا وقت قریب آیا تو اپنی تمام اولاد کو, پوتے, نواسے, نواسیاں, پوتیاں, سارے لوگوں کو بلا کے کہا, ایک بات کی میں تم سے گواہی چاہتا ہوں اور اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے میں جانا چاہتا ہوں. ایک سوال کیا اور آج آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اس جملے کو یاد رکھیے, اور اگر کہیں آپ لکھ سکتے ہیں, سونے کے حروف سے نہیں بلکہ اپنے دل پر لکھ لیجئے, اور جب دیکھنا ہو تو جھکائیے گردن اور دیکھ لیجئے کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کیا کہا تھا, ما تعبدون من بعدی. اے میری اولاد, میرے پوتے, میرے نواسے, میرے بیٹے, میری بیٹیاں, میری پوتیاں, میری نواسیاں, ایک بات بتا دو, میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس راستے پر تم چلو گے؟ حضرت یعقوب جیسا نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے, لیکن صحیح تربیت ہوئی تھی, صحیح تعلیم ہوئی تھی. ان اولاد سے یہی توقع تھی جو انہوں نے جواب دیا تھا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اے ابا جان, دادا جان, نانا جان, اطمینان سے آپ جائیے, ہم تو اسی راستے پر قائم رہیں گے جس راستے پر آپ نے ہم کو لگایا تھا. ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق جس ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرتے تھے, ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے, کسی اور کے سامنے اپنی اس پیشانی کو ہم جھکائیں گے. یہ ہے وہ اسلام جو انبیاء لے کے آئے. اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. آج آپ سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بعد میں آیا ہے. اسلام سب سے پہلا دین ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اللہ نے جو ان کو ہدایتیں دی تھی کہ میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, جب دنیا میں میں نے تم کو بھیج دیا ہے, دو چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی, ایک ہدایت اور ایک تمہاری خواہشات. اگر میری ہدایت کے مطابق تمہاری اولاد چلے گی تو کامیاب رہو گے, اور اگر میری ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی تو وہ تباہ و برباد ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ کہتے ہیں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی, اگر اس کی تم تابعداری کرو گے, اس کی اتباع کرو گے, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ. اے بھیا, سب کا قانون خراب کرو گے کیا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جو شخص اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ کہتے ہیں اس کو کوئی نہ رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کہیں اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدایت کے مطابق چلے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا, بلکہ وہ نیک بخت ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا. حضرت آدم سے اللہ نے یہ کہا, اور حضرت آدم کے بعد جب ان کی اولاد بڑھتی رہی
اور کچھ نہ کچھ صحیح راستے سے ہٹنے لگے لوگ تو اللہ نے ہر دور میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کو منتخب کیا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ جل شانہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ فرشتوں کو منتخب کیے ہیں، جبریل امین، اور کچھ انسانوں کو منتخب کرتے ہیں جو اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، زکریا آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے. سارے لوگوں کی پہلی دعوت، پہلی پکار، پہلا پیغام تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی وہ دین ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور پھر اس کی تعلیمات میں اضافہ ہوتا رہا مختلف دور میں. تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ جل شانہ نے اس دین کو آپ کے ہاتھوں مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنی طرف سے جو ہدایتیں آنی تھی سب میں نے مکمل کر دیا. اب میری طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئے گی. اس دین کو جو ابو البشر حضرت آدم لے آئے تھے، آج میں خاتم النبیین کے ہاتھوں اس کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اس دین کو میں نے پسند کر لیا ہے. جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اب ہم کو اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے اس دین کو ہم بھی صدق دل سے پسند کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. صرف نام مسلمان رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. صرف گھر پہ ھذا من فضل ربی کہنے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق وہ چلے، اپنی کوئی منشا اور اس کی مرضی کوئی نہ. اللہ جو چاہے وہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا محبوب دین، اللہ کا سچا دین، اللہ کا محفوظ دین دین اسلام ہے. اور اللہ دوسری جگہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، کسی اور ڈھنگ سے زندگی گزارنا چاہے، اللہ کہتے ہیں جب آخرت میں آئے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. جو کچھ دنیا میں اس نے کھایا ہے، پیا ہے، کام کیا ہے، اگر اسلام نہیں لایا ہے تو وہ ٹوٹے اور خسارے میں. اللہ نے کیوں یہ کہا؟ اسلام ایک محفوظ دین ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑے اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کے دو ماخذ ہیں، دو مصدر ہیں. اسلام کی تعلیمات کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث رسول. قرآن کیا ہے؟ اب قرآن خود اپنا تعارف کئی جگہ کرایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ میں ہم آپ ایک دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. یہود و نصارہ کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. ہم نے آپ نے سورہ فاتحہ میں دعا کی ہے. سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے؟ گھر میں جا کے آپ شمار کر لیجئے گا. 5 وقتہ نماز میں کتنی سنتیں، کتنی نوافل آپ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. ان تمام دعاؤں کے بعد اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، دیکھو ہم تم کو ایک کتاب دے رہے ہیں، لیکن کتاب تنہا کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نبی بھی بھیج رہے ہیں. اس نبی کو ہم نے کتاب دیا. حضرت موسیٰ کو اگر تورات ملی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر انجیل ملی ہے، حضرت داؤد کو اگر زبور ملی ہے، حضرت ابراہیم پر صحیفے اگر نازل ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا.
قرآن کس لیے آیا؟ کہا یہ گائیڈ بک ہے تمہارے لیے، رہنما کتاب ہے۔ لیکن کتاب اگر تنہا کافی ہوتی تو اللہ نے انجیل کو بھی کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، اللہ نے زبور کو بھی کہیں اتار کے رکھ دیا ہوتا، لیکن کسی نہ کسی نبی کو دیے ہیں۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خود اپنا مختصر سا تعارف کرایا ہے، انہو لتنزیل رب العالمین۔ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ کون لے کر آیا ہے؟ جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ لے آیا ہے۔ کہاں لے آیا ہے؟ رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر لے آیا ہے۔ اس کی زبان کیسی ہے؟ صاف ستھری زبان، بالکل کوئی آدمی پڑھے اگر عربی زبان جانتا ہو، اس کا مفہوم، اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کا معنی سب کچھ وہ سمجھ جائے گا۔ تو اللہ نے خود تعارف کرایا، انہو لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ اتارا ہوا کلام۔ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ صرف ماحول کے لوگوں کا وہ پروردگار نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ زندہ ہو، مردہ ہو، درخت ہو، جانور ہو، جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ پروردگار ہے۔ ہم کو اور آپ کو وہی کھلاتا ہے، حشرات الارض کو بھی وہ کھلاتا ہے، سور جیسی گندی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ غذا دیتا ہے۔ وہ سارے جہان کا رب پروردگار ہے، سب کو پالنے والا وہ ہے، اس کی طرف سے یہ ہدایت آئی۔ لانے والا کون ہے؟ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جانتے ہو جو فرشتہ اس قرآن کو لایا ہے وہ کتنا مقرب ہے، طاقتور ہے، مطاع ہے، سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے، طاقتور ہے، اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا ہے۔ اور کس کے پاس آیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک صفت کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، الصادق الامین، یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، مانتے نہیں تھے لیکن اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے حوالے کرتے تھے۔ ایک ایسا رسول جو سب سے سچا ہو، سب سے امانت دار ہو، اس کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو اتارا گیا۔ انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے آپ کو قرآن کس لیے دیا ہے؟ تاکہ اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کو آپ ہدایتیں دیجیے، لوگوں کو آپ نصیحتیں کیجیے، لوگوں کو آپ صحیح راستہ دکھائیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داریاں جہاں ذکر کی ہیں، کئی آیات میں اللہ نے ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، قرآن جیسی کتاب اللہ نے نبی کے ذریعے سے ان کو دیا ہے، اور اس نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آیات کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے، خود لوگ سن کر اللہ کے رسول کو سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن ملیشیا میں پڑھا جائے، انڈونیشیا میں پڑھا جائے، افریقہ کے دور و دراز دیہات میں پڑھا جائے، ہندوستان میں پڑھا جائے، کسی اور جگہ پڑھا جائے، کسی بھی مدرسے میں پڑھایا جائے، اس کے پڑھنے کے اصول اور ضوابط ہیں۔ اپنی طرف سے اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کتنا مد ہے، کتنا کھینچنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے، کہاں آپ کو اخفا کرنا ہے، کہاں آپ کو اظہار کرنا ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تلاوت آیات اللہ کے رسول کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری۔ اسی لیے آج دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نعت پڑھتے ہیں تو اتنا گاتے ہیں کچھ کہنے کی بات۔ قرآن بھی اسی انداز سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے کا اصول ہے، اس کے لیے ضوابط ہیں، ان اصولوں کو چھوڑ کر آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا وہ ٹوک۔
دوسری اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے اس کتاب کے معانی اور مفاہیم کو بتانا، سمجھانا اور اس کی روشنی میں اس دل کی صفائی اور ستھرائی کرنا جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اس دل میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، حسد ہے، جلن ہے اور طرح طرح کی تمام گندگیاں اس دل میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے تھے، دیکھو لوہے پر اگر پانی گرتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تم جب گناہ کرتے ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک کالا سا دھبا پڑتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے، گناہ صغیرہ ہو، نیکیاں نہیں کرتے، پھر جب گناہ کرو گے تو وہ دھبا بڑھتا رہے گا اور ایک ایسا دن آئے گا کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جائے۔ پھر اس دل کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہا تو صحابہ نے بہت سے سوالات کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ وہ زمانہ سیدھا سادھا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وما جلا، آج کا انسان تو کہے گا دل کی صفائی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چیر دیں گے، نکال لیں گے، صاف ہو کر کے دل لگا۔ دیکھا ہوگا بائی پاس سرجری ہوتی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے آپریشن دل کے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمانہ سائنس کی ترقی کا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا دل کی کیسی صفائی کریں۔ لوہے کو تو رگڑ دیں گے صاف ہو جائے گا، پینٹ کر دیں گے، اس زمانے میں جو چیز رہتی ہوگی وہ لگا دیں گے۔ گھروں میں پتیلی ہوتی ہے، جیسی بھی ہو جب مانجتی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہمارے گھر کے لوگ، وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اگر توا کالا ہے تو اس کو جب رگڑیں گے سفید نہیں ہوگا، چمکے گا لیکن وہ کالا ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے کہا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی تو آپ نے کہا اس کی صفائی کا دو ذریعہ ہے، تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے کہ مرنا ہے تو ہر قدم اس کا صحیح، اور جب اس کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہے قبرستان ہم جاتے ہیں وہاں بھی دنیا ہی کی بات ہے، وہاں بھی مقدمے ہی کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی کچہری ہی کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی ٹھٹھا اور مذاق اور ہنسی بھی چلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا تصور نہیں آتا کہ ایک دن ہم کو بھی نہلا کر کندھے پر لا کے لوگ 2 گز زمین کے اندر اسی طرح سے دفن کریں گے جیسے آج اس کو دفن کریں۔ لیکن ہمارے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا تو آپ نے کہا 2 کام کر لو، تمہاری زندگی کے اندر سدھار آ جائے گا، تمہارا دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ یقینی طور پر اگر دل صاف ہوگا تو یہ ہاتھ بھی صاف ہوگا، آنکھیں بھی صاف ستھری ہوں گی، کان بھی صاف ستھرے ہوں گے، زبان بھی صاف ستھری ہوگی، ہمارے پیر بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ دل جو کہے گا وہی یہ تمام اعضاء کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ لیکن اگر قرب چاہتے ہیں تو نوافل کی کثرت کیجیے۔ اللہ کہتے ہیں جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ہمارے جسم میں حلول کر جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ جب راضی ہو جائیں گے ہماری زبان اللہ کی رضا کے لیے چلے گی، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلخوری نہیں کریں گے، بدگوئی نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کی آبرو ریزی ہم نہیں کریں گے، زبان کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے محلے میں ایک عورت بڑی نوافل کثرت سے پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزہ رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، خرچ بھی اللہ کے راستے میں بہت کرتی ہے، کئی حج اور عمرہ بھی کیے ہوئے ہے، لیکن اس کی یہ زبان جب کھلتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو کاٹتے ہوئے چلی۔ اللہ کے رسول نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلی۔ نماز پڑھتی تھی نوافل کے ساتھ،
روزہ رکھتی تھی فرض کے ساتھ نفلی بھی، لیکن زبان اس کی غلط استعمال ہوتی۔ اس کے برخلاف ایک عورت تھی جو فرائض اور واجبات ادا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان جو ہے بہت صاف ستھری تھی۔ جب زبان کھولتی تھی تو ایسا لگتا تھا گلاب کی پنکھڑیاں نکل رہی، مٹھاس اس کے اندر ہوتی تھی، حلاوت اس کے اندر ہوتی تھی، شیرینی اس کے اندر ہوتی تھی۔ جب وہ کوئی بات کہتی تھی لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں چلی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ طرح طرح کی گارنٹیاں دیا کرتے ہیں، اپنے رسول کی گارنٹیوں کو پڑھا اور سنا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، میں جنت کی تم کو گارنٹی دوں۔ دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کو صحیح استعمال کرو گے، دونوں رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کو صحیح استعمال کرو گے، اس سے جنت کا ٹکٹ۔ بہت سے لوگ جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں، جنت کے ٹکٹ بانٹنے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بتا دیا، بعض صحابہ کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا۔ عشرہ مبشرہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں 10 صحابہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وضو کر کے وہ آ رہے تھے، کہا جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو۔ لوگوں نے دیکھا بہت غور سے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول دوسرے دن بھی یہی جملہ کہے تو پھر لوگوں نے دیکھا وہی انسان، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول جس کو جنتی کہہ رہے ہیں دیکھیں کیا کام وہ کر۔ حسد نہیں تھا، جلن نہیں تھی، یہ تھا کہ اسی کام کو ہم بھی کریں گے۔ تو ان کے یہاں مہمان بنے، 3 دن تک رہے، ان کی سب چیزیں دیکھتے رہے، رات میں وہ کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چل رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آئے تھے کس لیے، رہ جائیے۔ اور تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے 2 دن کہا تھا کہ جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، میں نے دیکھا تو آپ ہی تھے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت۔ تو انہوں نے کہا کچھ دیکھا، کہا بظاہر تو نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز تم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی، کوئی غلط خیال میرے دل میں ہے، شاید اللہ کے رسول نے اسی کی بنیاد پر جنت کی بشارت۔ ہاں بالکل صحیح، نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، آپ بھی مسجد میں گئے، رات میں دیکھا آپ بھی تہجد پڑھے، میں بھی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دل کی صفائی کی بات ہے، دل جب صاف ستھرا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، تو وہ انسان بالکل صحیح قدر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ قرآن جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ یہ قرآن آپ کو صرف نہیں دیا ہے، اس کو آپ پہنچائیے دوسروں تک، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو، یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر وہ صحیح دین ہے، سچا دین ہے، حق ہے، تو اس حق کی آپ تبلیغ کیجئے، اس حق کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور اب استعمال کیا کیجئے؟ حکمت، دانشمندی اور موعظہ حسنہ۔ اگر کسی آدمی کے دل میں شکوک اور شبہات ہو، اس کے شکوک اور شبہات کو دور کیجئے تاکہ وہ دین اسلام کو اختیار کر لے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے جاتے جاتے یہ کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں الفاظ ہیں ثقلین، تو وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ کو قول ثقیل اتارنے والے ہیں آپ۔ اور خود اللہ کے رسول پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جاڑے کا شدید موسم ہوتا تھا، آپ کی پیشانی مبارک جو ہے پسینے سے تر ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول جب بیٹھے رہتے، اگر یہ ران کسی کے اوپر ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران، میرا پیر پھٹ جائے گا۔
جس اونٹنی پر بیٹھے رہتے تھے جب وحی کا نزول ہوتا تو اس قول ثقیل کی وجہ سے وہ بیٹھ جایا۔ قرآن ہم کو محفوظ شکل میں ملا ہے، ایک لفظ بھی اس کا قیامت تک نہیں بدلے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے پورے طور سے عربی بول بھی نہیں سکتے، لیکن قرآن ان کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، اور اتنا اچھا محفوظ رہتا ہے کہ جیسے چاہیں وہ پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں۔ اور آج کل تو بچے بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، تجوید کے اصول اور ضابطے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہی بچے عالم بن جائیں پھر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس میں حلاوت اور بڑھ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر ان کے الفاظ بالکل صحیح، وہ قواعد کے اعتبار سے الفاظ نکالتے ہیں، تمام حروف مخارج کے ساتھ نکلتے ہیں۔ مزید وہ قرآن کو سمجھتا ہے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، کہاں اپنی آواز کو پست کرنا چاہیے۔ جنت کی نعمتوں کا جن آیات میں تذکرہ ہے جب پڑھیے تو ایسا لگتا ہو کہ آپ خوش ہو رہے ہوں، جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو تو پڑھیں تو ایسا لگے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان قرآن کو حافظ ہونے کے بعد، صحیح طور پر پڑھنے کے بعد عالم بن جائے، قرآن کو سمجھنے لگے۔ لیکن ہر کام ہر آدمی نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ سارا کام کر لیتے تھے، آج پتہ چلا کہ ایک آدمی چھوٹے سے مکتب میں بیٹھا ہوا بچوں کو الف با پڑھاتا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح کروا دیتا ہے، دوسرا آتا ہے نازلہ پڑھا دیتا ہے، تیسرا آتا ہے قرآن کو حفظ کرا دیتا ہے، چوتھا آدمی آتا ہے درسگاہ میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے درس قرآن دیتا ہے۔ یہ تمام کام اسی میں شامل ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچے نبی نے، سب سے اچھے نبی نے تو یہ بات کہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اپنے اس ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دل سے آپ پوچھئے کیا ان بچوں کی جو حفظ کر چکے ہیں آپ کے دل میں بھی اسی طرح سے قدر ہے؟ ان کو آپ افضل اور بہتر سمجھتے ہیں؟ آج تو سمجھتے ہیں کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے کیا ہوا، کون سا کمال کر رکھ لیا ہے طوطے کی طرح۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، جب حفظ کر لیا تھا، اگر پائتانے بجتے تھے تو بڑے بوڑھے اٹھا کے ہم کو سرہانے بیٹھا دیا کرتے تھے کہ بیٹا تمہارے دل میں قرآن ہے، اس قرآن کی وجہ سے تم ہمارے سر پر بیٹھو تو یہ ہمیں گوارا۔ آج تو اتفاق سے ایسی چارپائیاں ہو گئی، نہ سرہانہ ہے نہ پائتانہ، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، چھوٹے اور بڑے۔ پہلے ہوتا تھا ہمیشہ سرہانے بڑے بیٹھتے تھے اور پائتانے جو ہے چھوٹے بیٹھا کرتے، لیکن جو حافظ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، ان کو اٹھا کے بیٹھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کے اس جملے کی قدر ہے؟ انگلش کا اگر کوئی ٹیوشن آپ لگا دیں، 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے، ہزاروں روپیہ دیں گے آپ کے پیشانے پر، کوئی چیز۔ لیکن مدارس میں جو استاد پڑھاتے ہیں بہت اونچی تنخواہ اگر کہیں ہوگی، میں نہیں جانتا یہاں کتنی ہے، اگر میں اس سے کم یا کچھ زیادہ کہتا ہوں تو اس پر الزام مت لگائیے گا۔ عام طور سے مدارس میں بہت اڑ کے اگر جاتے ہیں تو نئے استاد کو 10,000، 8,000، 5,000 اسی طرح سے بہت پرانے ہو جاتے ہیں تو کہیں کہیں 20 پہنچتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں ایک آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی طرح سے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار سے پیش آتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کے دل میں قرآن اتار دیتا ہے جس قرآن کے بارے میں آتا ہے 1 حرف پڑھو گے تو کم سے کم 10 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے بچے کو باقاعدہ وہ حافظ بنا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت آپ کے یہاں نہیں۔ ایک بچہ نابینا ہے، ایک بچہ پیر سے معذور ہے، ایک بچہ پولیو کا شکار ہے، مدرسے میں آپ لے جا کے کرتے ہیں، وہ حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔ وہی بچہ آپ سے نمازیں پڑھاتا ہے، آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں مدارس سے کیا فائدہ ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابتدا سے لے کر انتہا سارے کام آپ کی یہی مکاتب اور یہی مدارس ہیں۔
جب آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اذان کون دیتا ہے؟ کلکٹر صاحب نہیں دیتے ہیں، مدرسے کا کوئی بچہ اور مدرسے کے کوئی استاد ہی بلاتے ہیں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں رہتا ہے کہ یہ اچھے ہیں، یہ اذان دیں گے تو میرے بچے کی پہلی آواز جو کان میں جائے گی اذان اور اقامت کی ایک اچھے آدمی کے ذریعے سے جائے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پڑھنے کے لائق ہوتا ہے، بسم اللہ کون کرائے گا؟ مولانا ثاقب صاحب کے پاس لے جائیں گے، تو آپ بڑا ہوگا تو بسم اللہ کریں۔ اور جب اور بڑا ہو جائے گا، پڑھنے لگے گا، تو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہی بچوں کے استاد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انما بعثت معلما، اساتذہ جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبی کا احترام جیسے آپ کرتے ہیں، آپ کو ان اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اپنے بعض اکابر تو اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، لیکن آج تو ہم لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو قبلہ کی طرف پیر پھیلا کے کیے کرتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب پیروں پھیلے جائز نہیں ہے؟ ناجائز ہے؟ ارے جائز ناجائز نہیں، آپ کے دل میں اگر احترام ہوگا قبلہ کا تو کبھی آپ قبلے کی طرف پیر نہیں۔ بعض لوگ کیا ہے قرآن لے لیں گے بائیں ہاتھ میں، جوتا لیں گے داہنے ہاتھ میں، جب ان سے کہیے دل میں، اگر دل میں احترام ہوتا تو آپ کا یہ ہاتھ قرآن اس ہاتھ میں ہوتا اور جوتا اس ہاتھ میں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں ان بچوں کی، ان اساتذہ کی قدر نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بیکار کام کر رہے ہیں۔ جب اور بڑا ہوتا ہے، نکاح کون پڑھاتا ہے؟ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی سے نکاح پڑھانا ہوگا، کسی مولوی سے، کسی حافظ سے، پہلے نہیں کہیں گے، 2 گھنٹہ پہلے مولانا صاحب سب نکاح پڑھا دیا لڑکوں۔ ابھی بیچارے پہلے سے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے مصروف، اگر انکار کرتے دیکھا اتنے عالم بن گئے ہیں، نکاح پڑھا کرتے اتنے مغرور ہو گئے، آنے کے لیے تیار۔ اور اگر پڑھا دیا سب کو دیں گے، لیکن جو نکاح پڑھائے بہت کام کی اگر نکالیں گے تو 500 روپئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ہے، یہ بالکل حقائق ہے، اس لیے کہ میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، کہ مدرسے ہی میں پڑھا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدرسے ہی کی زندگی سے اس دنیا سے چلا۔ یہ حقائق ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اگر اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی قدر کیجیے جن کی قدر اللہ اور اس کے رسول نے، جو آپ کو علم دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ خود کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یقینی طور پر اللہ نے صاحب علم اور صاحب ایمان کا درجہ بہت بڑھایا ہے، لیکن کب؟ جب اس علم کے مطابق آپ عمل کریں۔ آج ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے، یہ دستار ہم جیسے نالائق باندھیں گے۔ میں اور لوگوں کو نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، بقیہ اور لوگ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت قابل ہیں، نیک ہیں، لیکن بہرحال جب یہاں سے یہ بچے جائیں گے، ان کے والدین جائیں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے والدین کو دستار ملے گی جو سورج سے زیادہ روشن اور چمکیلی اور یقینی طور پر مار تو یہ کھائیں۔ استاد کی ڈانٹ انہوں نے سنا، اور پگڑی کس کو مل رہی ہے؟ والدین کو مل رہی ہے۔ کیا کوئی بچہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کیا کل آخرت میں اس کے والدین کو دستار ملے گی؟ نہیں ملے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بنے گا، لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب، آپریشن کرنا ہے، کلکٹر صاحب نے نہ ان سے ملنا ہے، نہیں آ سکتے، دفن کر دیجیے، مجھ سے خرچہ لے لیجیے۔ کیا والد کا صرف اتنا ہی حق ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جس باپ نے اپنا ساری خوشی، ساری مسرتیں آپ کے لیے تج دیا ہے، اس کا صرف حق اتنا ہے کہ آپ کپڑا لا دیجیے، عطر لا دیجیے، صابن لا دیجیے، اور چند مزدوروں سے کہہ دیجیے قبر کھود کو لے جا کے دفن کر دیں۔ جنازے کی صف میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ آیا تھا کہ رو رہا تھا، لوگوں نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ سب کو مرنا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن، لیکن افسوس مجھ کو اس بات کا ہے کہ میرے والد چلے گئے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں دعائے مغفرت کے لیے، لیکن جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے مجھ کو، اس لیے مجھے ہو رہا ہے۔
یہ بچے جو ہیں یہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں بیٹا جو دولت تم کو ملی ہے اس دولت کے ہوتے ہوئے کسی اور دولت کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو۔ اللہ تم کو ساری دولتوں سے نوازے، کوٹیاں سیٹوں کے پاس ہوں گی، گاڑیاں ہو سکتا ہے سیٹوں کے پاس ہو، شان و شوکت ان کے پاس ہوگی، لیکن تمہارے پاس جو نعمت ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اور جب یہاں سے جاؤ گے تم ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے جس کا تمہیں تصور نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے جیبوں کی طرف مت دیکھا کرنا، لوگوں کی کوٹھیوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف نگاہ مت کرنا۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس کی قدر کرو گے تو دنیا تمہاری قدر کرے گی۔ اس دولت کی قدر یہ ہے کہ اس کو پڑھا کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جتنا سمجھتے ہو اس پر عمل کرو، اور جتنا جانتے ہو آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ۔ یہی قرآن کا حق ہے۔ ان بچوں کے ذمے بھی یہی حقوق ہیں، آپ کے ذمے بھی یہی ہے۔ اور آپ جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے احکامات اور پیغامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمتوں